الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، محکم اور متشابہ کا کیا مفہوم ہے؟ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ، تو اس سے کیا قرآن مجید کے میزان اور فرقان ہونے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ ہم اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ اس میں بنیادی حیثیت، جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا، دو الفاظ کو حاصل تھی، یعنی ایک متشابہ کا مفہوم اور ایک تاویل کا مطلب۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غلطی کا منشا اصل میں یہی دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ اس معاملے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے، اس کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس میں صرف ایک آخری پیراگراف ہے جس کو پڑھنا باقی تھا، میں اس کو پڑھنے کے بعد اگلی بحث کی ابتدا کر رہا ہوں۔ قرآن کی جس آیت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ متشابہات کا مفہوم سمجھنا ممکن نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ متشابہات کے معنی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی جو غلطی لگی ہے وہ اصل میں تاویل کے لفظ سے لگی ہے۔ تاویل کا لفظ چونکہ بعد کے زمانوں میں اس مفہوم میں استعمال ہونے لگ گیا جس مفہوم میں ہم تفسیر یا شرح یا معنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا مولد مفہوم ہے، یعنی یہ بعد کے ادوار میں اس طریقے سے نمودار ہوا ہے۔ اصلاً تاویل کا لفظ اس مفہوم کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کوئی ایک جگہ استعمال نہیں ہوا، ایک سے زیادہ جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ اس میں سے ایک نمایاں مقام کو میں نے یہاں کوٹ کر دیا ہے، لیکن دوسرے مقامات پر بھی ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ چونکہ بالکل بنیادی لفظ ہے، اسی سے ساری غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اسی کو نہ سمجھنے سے معاملے نے وہ حیثیت اختیار کر لی ہے جس پر ہم تبصرہ کر چکے ہیں۔ اس لیے ایک نظر قرآن مجید میں اس کے استعمالات پر ڈال لینی چاہیے۔ قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ لفظ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، اور بالکل اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس معنی میں ہم حقیقت یا تعبیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، بیان کرتے ہیں نا، تو ہم پوچھتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ خواب کے معنی نہیں ہوتے، یعنی خواب بیان کرتے وقت وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دریا دیکھا، اس میں ایک کشتی تیر رہی تھی، میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا، ملاح چپو چلا رہا تھا، یک بیک آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی، پھر میں نے دیکھا کہ معلوم نہیں کیسے کشتی کنارے پر لگ گئی۔ اب یہ خواب کا بیان ہے۔ یا مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، جس میں انہوں نے اپنے صاحبزادے کے سامنے یہ ذکر کیا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک، یعنی میں سوتے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے عربی زبان کے انی اری فی المنام، ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، یعنی یہ واضح الفاظ ہے۔ انی اری فی المنام مبین عربی ہے، میں سوتے میں دیکھتا ہوں، ایسے ہی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں سوتے میں دیکھتا ہوں۔ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح کا لفظ بالکل ایک معمول کا لفظ ہے، ہم روز بولتے ہیں، اس کے معنی بھی معلوم ہے۔ اس معنی کو سمجھنے میں بھی اسماعیل کو کوئی دقت نہیں ہوئی، اور اب بھی یہ الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو اس کے معنی کے بارے میں کوئی وہم نہیں ہوتا، لیکن یہ خواب ہے، اور جب اس خواب کو آپ بیان کریں گے تو آپ کہیں گے اس کی تعبیر کیا ہے، یعنی اس کے معنی زیر بحث نہیں ہوتے۔ معنی تو الفاظ کے ہوتے ہیں، جس لفظ کو یا جس جملے کو ہم کسی مدعا کی تعبیر کے لیے اختیار کرتے ہیں اس میں معنی کی بحث ہوتی ہے۔
معنی تو یہ ہوں گے کہ انی کا کیا مطلب ہے، ارا کا کیا مطلب ہے، منام کا کیا مطلب ہے، یہ معنی ہے۔ لیکن یہ بات کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں دریا میں تیرتا ہوا جا رہا ہوں، یہ دریا میں تیرتا ہوا جا رہا ہوں، دریا کے معنی بھی معلوم ہے، تیرنے کے معنی بھی معلوم ہے، جانے کے معنی بھی معلوم ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا چیز دیکھی ہے میں نے؟ یہ حقیقت جو ہے یا جو تعبیر ہے، اس کے لیے چونکہ وہاں سورہ یوسف میں جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مسلسل کچھ خواب زیر بحث آ گئے۔ ایک خواب بادشاہ نے دیکھ لیا ہے، ایک خواب سیدنا یوسف نے دیکھا ہے، پھر اس کے بعد ان کے زندہ کے ساتھیوں نے 2 خواب دیکھے ہیں، تو وہاں خواب بہت زیر بحث آئے ہیں۔ تو آپ دیکھیے وہاں پے در پے قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا۔ سورہ یوسف یہ 12ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اس کی 6ٹھی آیت میں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یعنی تیرا پروردگار تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ یہ نہیں کہ جملے کے معنی بتائے گا، یعنی جب بات بیان کی جائے گی تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ تیرا پروردگار تجھے سکھائے گا، یا یہ چیز اس نے تجھے تعلیم کی ہے، یہ تجھے سکھائی ہے۔ تو بالکل وہی مفہوم جس میں ہم حقیقت کا لفظ بولتے ہیں، تعبیر۔ اچھا، پھر دوسری جگہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے جس میں بادشاہ نے اپنا خواب بیان کر کے اپنے درباریوں سے پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی اس خواب میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے میں کسی شخص کو کوئی دقت نہیں ہوئی۔ 7 گائیں ہیں، موٹی ہیں، کھا گئی ہیں، بالیاں ہیں، جو خواب بیان ہوئے ہیں، یعنی ان کے معنی سمجھنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ لیکن یہ دیکھیے وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، ہم لوگ خوابوں کی حقیقت اور اس کی تعبیر کے عالم نہیں ہیں۔ وہی لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہم یہ نہیں جانتے، اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ خوابوں کے اندر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے، وہ کس چیز پر دلالت کرتی ہیں۔ یا اسی لفظ کو مستعار لے لیجئے جس کا فرق میں نے پچھلے اپنے لیکچر میں واضح کیا تھا کہ معنی نہیں، یہ خواب جو میں نے دیکھا اس کا مصداق کیا ہے، یعنی یہ کس چیز پر صادق آنے والا ہے، کیا چیز ہے جو اس کے اندر سے نمودار ہونے والی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے یہی لفظ استعمال ہوا۔ پھر سیدنا یوسف کا وہ مشہور خواب جس سے اصل میں سورہ یوسف کے اس سارے قصے کی ابتدا ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سر بسجدہ دیکھا ہے۔ یہ خواب ہے نا ان کا۔ اب اس میں نہ 11 کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے 11، اس کے معنی جاننے میں عربی زبان کے کسی عالم کو کوئی دقت نہیں ہوتی، بلکہ عربی زبان کا ایک طالب علم بھی جانتا ہے۔ یا یہ بات کہ میں نے اس میں 11 ستارے دیکھے ہیں، تو ستاروں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے کوكب کا لفظ، اس کو سمجھنے میں بھی کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی، یعنی اس کے معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سورج اور چاند کے لیے وہی لفظ استعمال ہوئے ہیں جو عربی زبان میں ہے، الشمس والقمر، اور پھر اس کے بعد رأیتہم لی ساجدین، یعنی یہ بھی مبین عربی ہے، صاف عربی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سرنگوں ہے۔ تو ان کے معنی میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس وقت اس خواب کی تعبیر سامنے آ گئی، یعنی آپ جب سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں تو آخر تک پہنچتے تو اس کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے، یعنی وہی واقعہ ہو جاتا ہے کہ ان کے بھائی اور ان کے والدین دونوں ان کی تعظیم میں اپنا سر جھکا دیتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان کو دیکھ کر۔ یہ واقعہ آخر میں بیان ہوا ہے نا۔ اب اس موقع کے اوپر وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں قال یا ابت ھذا تعبیل رؤیا من قبل، ابا جان یہ اسی میرے خواب کی تعبیر ہے جو سامنے آ گئی، یعنی یہ میرے خواب کے معنی نہیں ہے، معنی تو اس وقت بھی واضح تھے، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میرے سامنے آ گئی ہے۔ پھر ایک اور جگہ دیکھیے یہی لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے سورہ کہف میں، یہ 18ویں سورہ ہے۔ سورہ کہف میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان ساتھی کے ساتھ سفر کیا ہے، اور اس میں ان کو عجیب و غریب واقعات سے سابقہ پڑا ہے جس کو عام طور پر لوگ قصہ موسیٰ و خضر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس میں سیدنا موسیٰ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک کشتی اچھی بڑی جا رہی ہے، انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ ایک دیوار گری ہوئی دیکھی، بستی کے لوگوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا، انہوں نے بنا دیا۔ ایک نوجوان کو دیکھا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
تو اب اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان کو اگر الفاظ میں بیان کیجئے تو ان کے معنی سمجھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیں وہاں بھی بالکل یہی لفظ استعمال کیا سورہ کاف میں، یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بار بار سوال کرتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ سوال نہیں کرو، دیکھتے جاؤ، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مفارقت، ھذا فراق بینی و بینک، یعنی چونکہ تم صبر نہیں کر سکے تو اس وجہ سے اب یہ سفر ساتھ نہیں نبھے گا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یعنی اب میں تمہیں ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکتے۔ تو بالکل وہی لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں، یعنی حقیقت کیا ہے اس کی، تو یہاں بھی وہی استعمال ہوا۔ اچھا پھر اس کے بعد جب انہوں نے پوری بات بیان کر دی تو پھر کہا ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یعنی جن چیزوں پر تم صبر نہیں کر سکے یہ ہے اصل میں اس کی حقیقت، یہ میں نے اب تمہیں بتا دی ہے، بیان کر دی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اسی مفہوم میں استعمال ہے، یعنی یہ تعویل کا لفظ معنی کے لیے استعمال ہونے لگ جائے، یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا یہ اس کا مولد مفہوم ہے، یعنی قدیم عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں یہ لفظ اصلاً استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت تک پہنچانے کے معنی میں، اس کو اصل کی طرف لوٹا دینے کے معنی میں، اور اس سے حقیقت اور مصداق کے لیے اس کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی آیات میں یہاں استعمال ہوتا ہے ذَلِكَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تو وہاں اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا ہم، یہ اپنے انجام کے لحاظ سے بڑی اعلیٰ بات ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نتیجے تک یہ پہنچتی ہے وہ بھی اصل میں اس کا آخری حاصل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو استعمال کر دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لفظ اصل میں دو ہیں اور ان کی حیثیت بنیادی الفاظ کی ہے، ساری غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ لفظ متشابہ، اس کا جو مفہوم باعتبار نتیجہ اس میں پیدا ہوتا ہے اور جس معنی میں پھر وہ استعمال ہو جاتا ہے لوگوں نے اس کو دے لیا اور اس لفظ کو معنی کے مفہوم میں لے لیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آیت کا مدعا گویا یہ قرار پایا کہ قرآن مجید میں کچھ وہ آیات ہیں جن کا مفہوم مشتبہ ہے، یعنی پہلی غلطی نے یہ معنی کر دیے اور دوسری غلطی نے یہ معنی کر دیے کہ ان کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو وہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، تو محکم اور متشابہ پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اب یہ میں نے تعویل کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ آپ کو بتا دیا، اس کو سامنے رکھیے اور پھر اس کو دیکھیے۔ قرآن کی جس آیت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ متشابہات کا مفہوم سمجھنا ممکن نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ متشابہات کے معنی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تم لوگ ایسے باغوں میں آؤ گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو اس میں باغ کے معنی ہم جانتے ہیں، نہر کے معنی ہم جانتے ہیں، اس آیت میں معنی کے لحاظ سے کوئی وہم نہیں ہے، یہ تو عربی مبین ہے، صاف عربی ہے، لیکن وہ نہریں کیسی ہوں گی، وہ باغ کیسے ہوں گے، ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، جی فرمائیے۔ ہیلو، مجھے کہا لو آپ گردن دبانے لگے، یہ متشابہات جو آیات ہیں یہ تو وہ آیات ہیں جن کو دوسری آیات کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کی گئی، لیکن کچھ دوسری قسم کی آیات ہیں مشکل، جیسے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے وہ جسد ڈال دیا گیا، یہ ان آیات کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ آپ کا سوال واضح ہو گیا۔ مشکل آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کے مدعا کو متعین کرنے میں ایک صاحب علم کو غلطی لگ گئی ہو، بس۔ مشکل کے کیا معنی؟ اس کا انحصار تو اس پر ہے کہ آیت کو سمجھا کیا گیا ہے، یعنی عین ممکن ہے کہ ایک آیت میں ایک ایسا لفظ استعمال ہوا ہو جس میں غلطی لگ گئی لوگوں کو، جیسے یہاں لگ گئی۔ یہ دیکھیے نا، ایک ہے آیات متشابہات اور ایک ہے وہ آیت جو بیان کر رہی ہے، تو یہاں متشابہ کا مفہوم متعین کرنے میں بھی غلطی لگ گئی اور تعویل کا مدعا متعین کرنے میں بھی غلطی لگ گئی، تو یہ جیسے ہی آپ اس کا صحیح مفہوم واضح کر دیں گے تو آیت میں کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ یعنی وہاں القینا علی کرسی جسدہ کی جو آیت ہے
اس کا صحیح مفہوم جب بیان کر دیا جائے گا کہ مدعا کیا ہے، یعنی کیا بات کہی گئی، اور وہ زبان اور بیان کے انہی اصولوں پر بیان کیا جائے گا جو اصول کسی صحیح کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو وہ آیت مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ بظاہر اس کا جو مدعا بیان کیا جاتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ مشکل تو یہاں بھی تھی، لیکن آپ دیکھیں نا ختم ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت متشابہ تھی، آیت تو واضح تھی، اس کے مفہوم کو متعین کرنے میں غلطی لگ گئی، اور جب غلطی لگ گئی تو ہم کیا 14 صدی پہلے کہیں چلے گئے ہیں؟ یعنی وہی علم جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کی بنیاد پر استدلال کیا جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر استدلال کر کے ہم نے اس کا صحیح مفہوم واضح کر دیا۔ یعنی اس متشابہ کے لفظ کو لیا اور اس کی حقیقت کو اندر اتر کر جاننے کی کوشش کی کہ لفظ کیا ہے، کیسے بنتا ہے، کس مفہوم میں ہے، اور اس میں بھی کہیں باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قرآن مجید نے اس کو ایسی خوبی کے ساتھ استعمال کر دیا ہے مختلف جگہوں کے اوپر کہ ہم اس کا مدعا متعین کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بین یہی صورتحال ابھی آپ نے تعویل کے لفظ میں دیکھی، یعنی تعویل کے لفظ کو ہم نے لیا اور پھر ہم اس کے پیچھے تتبع کرتے ہوئے چلے تاکہ اس کا صحیح مفہوم واضح ہو جائے۔ جب واضح ہو گیا تو یہ مشکل آیت تھی نا، یہ آسان ہو گئی۔ تو مشکل آیت تو اصل میں ریلیٹیو چیز ہے، یعنی ایک آدمی کو ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، مشکل ہو گئی، سمجھانے والا سمجھا دے گا تو آسان ہو جائے گا۔ یعنی اس کا تعلق تو اس سے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے کہا کہ غالب کا یہ شعر تو سمجھ میں نہیں آتا کسی طرح سے، ہے نا، کمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا ہے؟ کمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے؟ لیکن آپ کو سمجھا دیا جائے تو آپ کہیں گے کیا بات ہے؟ یعنی اس کا تعلق اصل میں مشکل اور آسان کا تعلق تو آدمی کے علم اور فہم سے، اس کا تعلق آیت کے اندر کسی پیچیدگی سے نہیں ہے۔ یہ شعر بھی نہایت سادہ شعر ہے، بشرطے کہ اس اسلوب سے آدمی واقف ہو جس میں غالب نے یہ شعر کہا ہے، اور جو اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا ٹھیک مدعا متعین کریں۔ یہ مشکل نہ کہیے کسی آیت کو، مشکل ایک ریلیٹیو چیز ہے، ایک کے لیے ایک شعر مشکل ہے، ایک کے لیے ایک اسلوب مشکل ہے، ایک دوسرا صاحب علم آدمی آپ کو سمجھاتا ہے، بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس طرح کی جو آیات ہیں جن کے بارے میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک مشکل آیت ہے، جیسے وہ آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب تم آسمان پر تھگلی لگاؤ اور ثم لیکتا، تو اب اس میں ایک مسئلہ ہو گیا نا کہ یہ کیا مطلب ہے ثم لیکتا، لیکن عربی زبان کے عام اسالیب پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آیت، اس کے بعد آپ کہیں گے اس سے زیادہ آسان کوئی آیت نہیں، لیکن جب الجھن ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت مشکل۔ جگر جب ہجر میں جلتا ہے، جب آہ و فغاں ہوتی ہے، جب آدمی دل کا سوز محسوس کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جگر سوختہ ہو جاتا ہے نا۔ اب یہ جگر جب سوختہ ہو گیا تو یہ تو اندر ہوا ہے، باہر کیا آنا ہے؟ یعنی ہم نے دیکھا کہ کمری بھی جگر سوختہ ہے اور بلبل بھی جگر سوختہ ہے، وہ بھی نالا کرتی ہے، وہ بھی نالا کرتا ہے، یہ تو ہم نے دیکھا، جگر سوختہ دونوں ہے، لیکن وہ جگر جو جلا ہوا ہے، وہ دل جو اندر سے سوز میں اور اس کی تپش میں جل چکا ہے، اس کا نشان کیا ہے؟ یعنی کیا علامت ہے اس کی؟ آخر باہر بھی تو کچھ آنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ دل روتا ہے تو آنکھوں میں ہلکے پڑ جاتے ہیں، تو آخر کوئی چیز باہر بھی آنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں جگر سوختہ ہیں، لیکن جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو کمری کف خاکستر، ایسا لگتا ہے راکھ کا ایک مٹھی۔ آپ نے کمری کبھی دیکھی ہو نا، بالکل اسی رنگ کی ہوتی ہے، خاکستر، اور بلبل قفس رنگ، اور بلبل کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پنجرا ہے جو بہت خوبصورت تیلیوں کے ساتھ بنا دیا گیا، یعنی اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے؟ یعنی آواز تو نالے کی آ رہی ہے، لیکن اے نالا میں تجھ سے پوچھوں کہ وہ جو اندر جگر جلا ہوا ہے اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو اب شعر میں مشکل نہیں ہے، لیکن جب میں نے پڑھا تو آپ دیکھیے، تو پھر میں نے پوچھا کیا، تو کیا تو اصل میں اس کے مشکل ہونے کے ریلیٹیو پہلو کو بیان کرتا ہے۔ اس وجہ سے آیات میں الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل یعنی بعض اوقات کس وجہ سے ہوتی ہے، یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں مشکل کہاں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے۔ مشکل کے اسباب ہیں، مثلا
ابھی دیکھیے ہم نے کیا دیکھا، لفظ اپنے اصل معنی میں بھی مستعمل تھا، لفظ اپنے نتیجے کے لحاظ سے بھی مستعمل تھا، غلطی سے دوسرے معنی کو لے لیا اور پہلے معنی کی طرف توجہ نہیں کی، تعویل کے لفظ پہ مولد مفہوم کا غلبہ ہو گیا، اور غلبہ ہو گیا تو الجھن پیدا ہو گئی۔ لیکن یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بہت سی آیات رکھ دی ہیں، کوئی الجھن نہیں، یعنی جیسے ہی ہم تعویل کے لفظ کو دیکھتے ہیں بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ تو اس وجہ سے مشکل جو ہے اس کو الگ رکھیے، یہ تو ایک چیز آپ کے لیے مشکل ہے، دوسری میرے لیے مشکل ہے، کسی تیسرے صاحب علم کے لیے وہ مشکل نہیں رہے گی جب وہ اس کو سمجھا دے گا۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے اصل میں تعویل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بالکل اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس مفہوم میں یہ سورہ یوسف میں آیا ہے، قال یا ابت ھذا تعویل الرؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ بالکل معنی کو بیان کر دیتی ہے، یعنی سیدنا یوسف کا خواب سورہ کے شروع میں بیان ہوا ہے، اس کے بعد وہ واقعہ ہے جس میں ان کے 11 بھائی اور ان کے ماں باپ دونوں تعظیم میں سر سجدہ ہوئے ہیں۔ اس موقع پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی حقیقت جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا۔ یعنی جو خواب تھا وہ ایک سچا خواب تھا، لیکن اس وقت اس کی حقیقت واضح نہیں، اس کی تعبیر واضح نہیں تھی، وہ کیا چیز ہے یہ واضح نہیں۔ میں نے شاید یہیں ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ خوابوں کی حقیقت کے بارے میں، یعنی خواب بھی بڑی اچھی مثال ہے اس بات کی جو آیات متشابہات میں مشکل پیش آتی ہے۔ جب کوئی چیز تمثیل کے اسلوب میں بیان کی جائے تو ظاہر ہے کہ تمثیل کے اسلوب میں بات بیان کی جائے گی تو پھر اس کے مصداق اور اس کی حقیقت کے سامنے آنے سے پہلے حتمی طور پر کہنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے میں نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ کو بتایا نا کہ اب وہ یہاں تمثیل کے اسلوب میں بیان کی گئی، یعنی ہماری دنیا کی نعمتوں کو لیا گیا ہے اور ان سے مشابہ ٹھہرا کر ہمیں ان کا ایک نقشہ بتا دیا گیا ہے۔ اب جب ان کی حقیقت سامنے آئے گی تو ہم میں سے ہر شخص یہی کہے گا، خدا کرے کہ ہر شخص کو یہ سعادت حاصل ہو کہ وہ ان کو دیکھے تو ہر شخص یہی کہے گا کہ اچھا یہ وہی دیکھیے وہی چیز ہے جس کا نقشہ ہم کو دنیا میں دکھا دیا گیا تھا۔ بلکہ ہمارے جلیل القدر استاد نے وہ جو مشہور آیت ہے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، اس کی تعویل یہی کی ہے کہ جس وقت وہ سامنے آئیں گی تو چونکہ دنیا میں جو ان کی تصویر کھینچی گئی اس سے ملتی جلتی ہوں گی، تو لوگ یہ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، ہمیں تو اصل میں ان کا مزہ پہلے ہی چکھا دیا گیا، یعنی دنیا ہی میں چکھا دیا گیا۔ میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا کہ یہ تعویل درست ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص کی صورتحال ہوگی۔ اس آیت میں یہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہاں صورتحال بالکل یہی ہوگی۔ تو سیدہ کا میں نے ایک خواب شاید آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ انہوں نے اپنے سیدہ عائشہ کا، انہوں نے اپنے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ میں نے ایک بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری آغوش میں، میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں، میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میری آغوش میں 3 چاند اترے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے خیال میں اس کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ہاں اولاد ہوگی۔ اب یہ بڑی لگتی ہوئی بات بظاہر محسوس ہوتی ہے، 3 چاند اترے ہیں، یہ انہوں نے، سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کو سنا، مسکرا دیے اور بس خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کو وہاں دفن کیا گیا، تو تدفین کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تیرا پہلا چاند حجرے میں اتر گیا۔ یعنی یہ دیکھیے نا حقیقت کیا تھی اور الفاظ سے اس حقیقت کا کیا تصور سامنے آ رہا تھا۔ تو یہ بہت اچھی مثال ہے اس بات کی کہ کس طرح ایک حقیقت ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے، یعنی تمثیل کے اسلوب میں، اور اس سے ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں۔ ابھی ہم جنت کی نعمتوں کا ایک تصور قائم کرتے ہیں نا، آپ کبھی غور کیجئے، قرآن آدمی پڑھتا ہے تو ایک ذہن میں تصویر بنتی ہے، وہ تصویر آپ جتنا جی چاہے اس کو عمدہ بنائیے، وہ بنتی بہرحال اسی دنیا سے ملتی جلتی، لیکن جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہی حال ہو جو سیدہ کا ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی اس کی حقیقت سامنے آئی تو وہ الفاظ جو تھے کہ میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ الفاظ اس سے مطابقت نہیں رکھتے، وہ اس مفہوم سے بھی مطابقت رکھتے تھے، وہ اس مفہوم سے بھی مطابقت رکھتے تھے۔ یعنی اگر حقیقت وہ ہوتی تو تب بھی الفاظ ٹھیک، اور اگر حقیقت یہ ہے تب بھی الفاظ ٹھیک۔
تو اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ چنانچہ یہ سیدنا یوسف نے اس موقع پر کہا کہ یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل قد جعلہ ربی حقا، یہ خواب جن لفظوں میں قرآن نے بیان کیا ہے ان کے معنی ہر شخص پر واضح ہے۔ یعنی جن لفظوں میں قرآن مجید نے یہ خواب بیان کیا ہے، جس خواب پر وہ یہ تبصرہ کر رہے ہیں، اس کے معنی کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ عربی زبان کا ایک عام طالب علم بھی قرآن کی اس آیت کا مفہوم جس میں یہ خواب بیان ہوا ہے بغیر کسی دقت کے سمجھ لیتا ہے، یعنی معنی کے لحاظ سے اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ ایک سادہ عبارت ہے، ایک سادہ جملہ ہے، عربی آپ کو پڑھا دی جائے تھوڑی سی اور وہ جملہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، آپ بالکل صحیح ترجمہ کر دیں گے، یعنی اس میں کوئی زبان بیان کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ایک سادہ جملہ ہے۔ لیکن سورج اور چاند اور ان 11 ستاروں کا مصداق کیا تھا جنہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو سجدہ کرتے دیکھا؟ یعنی جب وہ یہ خواب بیان کر رہے تھے تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ایک دن میرے بھائی جو اس وقت مجھے مارنے کے درپے ہیں اور میرے جلیل القدر والد اور میری والدہ گرامی قدر یہ میرے سامنے تعظیم سے اپنا سر جھکا دیں، یعنی یہ اس وقت وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس سے پوری قطعیت کے ساتھ کوئی شخص اس وقت تک واقف نہیں ہو سکتا تھا جب تک یہ مصداق اپنی اصل صورت میں لوگوں کے سامنے نہ آ جاتا۔ یعنی اب بھی اگر آپ سوچئے تو یوسف اس وقت ایک نوجوان لڑکے ہیں، باپ کی آنکھوں کا تارا ہیں، باپ کو بہت محبت ہے ان سے، اور باقی بھائی کچھ حسد بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ جو کچھ ہوا اس کا کوئی اس وقت تصور نہیں کر سکتا، یعنی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ متشابہ قرآن نے انہی چیزوں کو کہا ہے، یعنی قرآن مجید میں جو لفظ متشابہ استعمال ہوا ہے وہ ان چیزوں کے لیے ہوا ہے۔ یعنی ایک عالم وہ جو ہمارے ماضی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ عالم اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، اس سے متعلق قرآن بعض حقائق بیان کرتا ہے۔ ایک وہ عالم جو اس وقت نادیدہ ہے، اور ایک وہ عالم جو قیامت کے بعد وجود پذیر ہونے والا ہے۔ ان تینوں کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے آدم کو بنایا تو اس وقت یہ صورتحال تھی اور فرشتوں نے سجدہ کیا اور یہ سب چیزیں، اور اس کے بعد تو ان آیات کے معنی سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت میں کس چیز کو بیان کر رہی ہیں ان کو تو ہم جب دیکھیں گے تب ہی معلوم ہوگا۔ یعنی یہ ہم کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے تمام ارواح کو نکال لیا اور پھر ان سے کہا کہ الستو بربکم، الفاظ میں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کا حقیقی مصداق کیا تھا، یہ واقعہ کیسے ہوا، اس وقت ہمارے لیے اس کو تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ یعنی جو ہمارے ہاں کچھ جدید تحقیقات ہوئی ہیں، ایجادات ہوئی ہیں، انہوں نے بعض چیزوں کو قابل تصور بنا دیا ہے اب، لیکن بس بعض چیزوں نہیں کہہ سکتے کہ کیا کیا حقائق ہیں جو نمودار ہو جانے والے ہیں۔ متشابہ قرآن نے انہی چیزوں کو کہا ہے، اس کے معنی جس طرح کے لوگ بالعموم سمجھتے ہیں مشتبہ اور مبہم کے نہیں ہیں، کہ اس سے قرآن کی یہ حیثیت کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کے لیے میزان اور فرقان ہے کسی حیثیت سے مجروح ہو۔ یعنی مجھے اصل میں جس مقدمے پر استدلال کرنا ہے وہ ہے کہ قرآن میزان اور فرقان ہے، وہ اپنی بات پوری وضاحت کے ساتھ کہتا ہے اور کوئی چیز اس کے مفہوم کو مشتبہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس پر کچھ سوالات پیدا ہوئے تھے جن میں سے ایک سوال محکم اور متشابہ کے بارے میں تھا۔ اس پر بحث کے بعد میں نے وہ آیت نقل کر دی ہے، آیت یہ ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں جو کتاب کی بنیاد ہیں اور کچھ دوسری متشابہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ توجہ تمہاری اصل میں ان آیات پر ہونی چاہیے جن میں میں نے ایمانیات کے حقائق بیان کیے ہیں، اخلاقیات کے حقائق بیان کیے ہیں، اپنی شریعت بیان کی ہے، انذار کیا ہے، وہ اصل ہے۔ یہ تو اس کے نتیجے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب تم جزا و سزا محکم، یہ نتیجہ نکلے گا، اس میں جنت ہوگی، اس میں باغ ہوں گے، اس میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں بس ایک دھندلا سا تصور تم قائم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب اس پر تبصرہ کیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی دلچسپی ان حقائق سے نہیں ہوتی جن کی طرف قرآن توجہ دلاتا ہے، ان کی دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ اچھا یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ تھوہر کا درخت ہوگا جہنم میں، تو یہ کیسا ہوگا، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا ہوگی تو 8 فرشتوں
کے 7 نمودار ہوں گے جو ان کا تخت اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو 8 ہی کیوں ہوں گے، 9 کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ فرمائیں گے کہ یہ احمقانہ بات کس نے کہی ہوگی؟ اس پر پوری بحثیں ہیں، یعنی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جب آدمی غلط جگہ پر اپنا ذہن استعمال کرنے لگ جائے تو یہ ہوتا ہے۔ اس پر قرآن نے تبصرہ کیا ہے۔ پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے متشابہات کے درپے ہوتے ہیں، اور اس کی 2 وجہیں بیان کی، اس لیے کہ فتنہ پیدا کرے، یعنی یا تو نیت خراب ہوتی ہے، آدمی کتاب کی اصل تعلیم سے گریز کرنا چاہتا ہے، اس کو ہدف متان بنانا چاہتا ہے، ان چیزوں کی طرف رجوع کرتا ہے کہ جہاں سے فتنے کی کوئی بات پیدا کی جا سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم بھی پڑھتے ہیں، اور بارہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، پورے قرآن کی تعلیم زیر بحث نہیں ہوتی، یک بہ یک کسی جگہ پر جا کر ٹھہر جائیں گے اور اسی طرح کی کسی بات کو موضوع بنا لیں گے۔ تو ایک وجہ یہ، اور دوسری کیا؟ اور اس لیے کہ ان کی حقیقت جان لیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر فطری تجسس ہے، جیسے قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یعنی یہ بات کہ اللہ کے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، یہ محکمات ہیں، ان کے دلائل دیے جا سکتے ہیں علم و عقل کی بنیاد پر۔ سوال یہ ہوا کہ یہ وحی ہے کیا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ تو اب اللہ تعالیٰ کے نادیدہ عالم کا ہے نا، وحی کیا چیز ہے، یعنی کیسے وہ پیغام ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اب ہم بہت کچھ سمجھنے لگ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بے شمار چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، لیکن یہ سوال ہوا، یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں کہ وحی کیا چیز ہے، قل الروح من امر ربی، فرمایا یہ خدا کا ایک امر ہے، صادر ہوتا ہے اور اس کے بعد پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اس پر قرآن نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا ہے، یعنی یہ بات بیان کر کے جواب دے کے آگے تبصرہ کیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں اپنے علم کی حد پہچاننی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو جاننے کی صلاحیت تمہیں دے دی گئی۔ اسی کو بعض عارفین کہتے ہیں نا کہ لا ادری نصف العلم، یعنی آدمی کا یہ جان لینا کہ میں یہ نہیں جانتا، آدھا علم تو یہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یعنی اس کا مطلب آپ نے اپنے علم کی حدود جان لی ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں یہ نہیں جانتا یا یہ میری حد نہیں۔ میں نے شاید اشارہ کیا تھا، یہاں پر یہ بحث اس وقت کرنے کی نہیں ہے، کہ ہمارے ہاں فلسفے اور علم کلام کی جتنی بحثیں ہیں، جبر و قدر کی بحث ہے اور اس طرح کی بہت سی صفات الہی کی بات، ذات و صفات کے باہمی تعلق کی بحثیں ہیں، آپ کے سامنے بیان کی جائیں تو آپ یہ کہیں کہ کن چیزوں میں لوگ وقت صرف کرتے رہے۔ ان ساری بحثوں کو جب واضح کیا جاتا ہے تو واقعتاً کچھ سوالات، نازک سوالات سامنے آ جاتے ہیں۔ مثلا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم دونوں ایک ہی وقت میں کیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایک کو مانیے تو بظاہر دوسرے کی نفی کرنی پڑتی ہے، اور دوسرے کو مانیے پہلے کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ تو ہے نا یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی جگہ بیٹھ کر معاملات کو سمجھیں تو جبر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، قدر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اب اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹھ کے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی آدمی کے لیے سوال پیدا کرنا بہت آسان ہے، ہر چیز پر پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ جاننا چاہیے کہ میری لیمٹس کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ فلسفے سے سائنس تک کا جو دنیا میں سفر ہوا ہے، اس میں بنیادی قدم یہی ہے، یعنی فلسفے نے 2000 سال تک اس چیز کو موضوع بنایا کہ یہ سب کیوں ہے، اور اس کا کوئی جواب دینا ممکن نہیں۔ اس میں عباراتنا شتہ ہو گئی، یعنی جس طرف آدمی گیا تو معلوم ہوا کہ الجھنوں پر الجھنے، ایک الجھن کو حل کیا دوسری پیدا ہو گئی، دوسری کو حل کیا تیسری پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد دنیا میں ایک عظیم انقلاب آیا، اور دنیا کے ذہین لوگوں نے کہا کہ ہم جس چیز کو نہیں جان سکتے اپنا وقت اس میں کیوں ضائع کیے کریں، ہم وائے کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ہاؤ سے بات شروع کریں۔ سائنس کی جو کلاسیکی کتابیں ہیں تو آپ ان کو پڑھیں تو اس میں پہلا جملہ یہی ہوگا کہ سائنس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ فلسفے نے وائے کی بحث کو، کیوں کی بحث کو اصل موضوع بنایا۔ ہم نے یہ اندازہ کر کے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو ایک طرف رکھ دیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کیسے۔ تو جیسے ہی آپ اس پر اترے تو اصل میں یہ پہلا جملہ کیا ہے؟ یہ اعتراف عجز ہے، اور اعتراف عجز کے ساتھ یہ بڑے علم کی بات بھی ہے، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے دائرے کی چیز نہیں، اور جیسے ہی ہم نے اس کو چھوڑ دیا
تو اپنے دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں ہمیں دینا شروع کر. یعنی یہ ایک موڑ ہے پوری دنیا کی تاریخ میں جو یہاں سے آیا ہے. اور یہی چیز جو ہے یہ یہاں بھی غلطی کا باعث بنتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل، یعنی یا تو نیت صحیح نہیں ہوتی اور یا فطری تجسس ہوتا ہے کہ بھائی پتہ چلے نا آخر جنت میں نہر کیا چیز ہے، درپے ہو جاتے ہیں اس کے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور فرمایا کہ ادھر صورتحال کیا ہے، صورتحال یہ ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا، یعنی اس کا علم اسی کے پاس ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو اگلا تبصرہ ہے والراسخون فی العلم، یعنی وہ لوگ، ظاہر ہے کہ آدمی نے حقیقت جاننا چاہیے اس ظام میں مبتلا ہو کر کہ میرے علم میں اضافہ ہوگا. قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، یہاں پر یہ جاننا کہ میں یہ نہیں جان سکتا، یہ علم کا رسوخ ہے. کہ وہ لوگ والراسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جن کا علم اتھلا نہیں ہے، جو علم کی حقیقت سے واقف ہے، جو اپنی لیمٹس سے واقف ہے، اپنے حدود سے واقف ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے سامنے جب یہ آیات آتی ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم نے ان کو مان لیا. یعنی یہ اصل میں بنیادی حقائق کی تفریح ہے، ان کی فرع ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں. یہ بات واضح ہو گئی علمی اور عقلی دلائل سے کہ جزا و سزا ہونی چاہیے، اس کی یہ تفصیلات ہیں، اس وجہ سے ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگاری کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور فرمایا کہ ان سے نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جن کو خدا نے عقل دے رکھی. یعنی عقل اور علم دو لفظوں کو آپ دیکھیے کس طرح موضوع بنا کر قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ آدمی اگر صاحب عقل ہے تو اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے ان کے معاملے میں، اور اگر علم میں رسوخ رکھتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مذہب کی دنیا میں علم کے جتنے فتنے اور مسئلے پیدا ہوئے ہیں وہ ان دو وجوہ سے پیدا ہوئے ہیں جو قرآن نے بیان کیا، یا ابتغاء الفتنہ یا ابتغاء تعویل. ساری مذہبی زندگی کے اوپر اور مذہبی علم کے اوپر جامع ترین تبصرہ ہے جو قرآن نے کر دیا. یعنی مذہب جب بالکل ٹھیک اپنی صحیح روش پہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ محکمات پر بنیاد رکھتا ہے. کیا اعلیٰ جواب دیا تھا امام مالک نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ انہوں نے زمین و آسمان بنایا، اس کے بعد عرش حکومت کے اوپر مستوی ہو گئے، برقرار ہو گئے. تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب کیسے ہو گئے؟ یعنی اس بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ اللہ کوئی جسم ہے، کیا کوئی ان کا تخت ہے، کیا اس پہ وہ بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، اور یہ بڑا تاریخی جملہ ان کا، کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول بس سوال عنہ بدع. میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر برقرار ہے، یہ قرآن نے مجھے خبر دی. اس کی کیفیت کیا ہے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. اور اس کے بارے میں تجسس میں مبتلا ہو کر سوال کرنا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، یہ دین میں نئی بات پیدا کرتا. تو یہ سلف کا جواب ہے، لیکن اس پر قناعت تو نہیں ہوئی. ہمارے ہاں تو متکلمین کا جو ایک پورا طائفہ بعد میں پیدا ہوا ہے. کبھی آپ امام راضی کی تفسیر کھول لیجیے، اب بھی جب کبھی، کیونکہ ہم لوگ بہرحال اس کو دیکھتے ہیں، جب بھی کسی آیت پر رائے قائم کرنی ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور ہی دنیا ہے جس میں آدمی چلا گیا. یعنی اس میں یہ مقدمات ہیں، یہ بحثیں ہیں، اور آخر میں پھر ان کا اپنا جو اعتراف ہے جو مرتے وقت انہوں نے کیا ہے کہ میں نے اس بات میں یہ پڑھ لیا کہ رحمان عرش پر برقرار ہے. یہی ہے نا ان کا آخری جملہ مرنے سے پہلے جو انہوں نے نقل کیا گیا ہے. اور میں نے یہ بھی مان لیا، نفی میں یہ مان لیا کہ خدا کی کوئی مثال نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اور لوگوں گواہ رہنا میں اسی ایمان پر مر رہا ہوں. تو یہ کس چیز کا اعتراف ہے؟ یہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ اصل میں یہ میرے متعلق چیزیں نہیں. یہ طے کرنا کہ جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کا قد کاٹ کیا ہوگا، کس چیز کی بنی ہوئی ہوں گی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جزا و سزا ہوگی، اور اس میں جن نعمتوں کو تم آخری درجے میں تصور کر سکتے ہو مل جائیں گے تم. تو آیات کا مفہوم سمجھنا یہ اور بات ہے، اور ان کی حقیقت کے درپے ہونا یہ بالکل اور بات ہے. کیا وقت ہو گیا جی؟ 10 منٹ. تو یہ بحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، اور اس میں یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے اس کا ترجمہ بھی میں نے کر دیا، بتا دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیسی غیر معمولی حقیقتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ اس قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے میں
تم کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. جی یہ سوال تھا جی کہ آپ نے بتایا کہ جو تعویل کا لفظ ہے یہ بالعموم اس آیت میں مولد مفہوم جس کا ہے اس کا غلبہ ہو گیا مفسرین کے ہاں، اور یہ اس اصل مفہوم سے ہٹ گیا. تو کیا ہم یہ تعین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو خطیب نے مثلا جو 4 ادوار گنوائے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ عربی شاعری سے استشہاد کیا جائے گا، کیا یہ مخضرمون پیریڈ کے بعد کبھی یہ تولد ہوا اس مولد مفہوم کا، یا یعنی اس دور کے اندر ہوا ہے؟ یعنی یہ جو دوسری تیسری صدی کے لٹریچر میں معنی اور تفسیر کے معنی میں استعمال ہونے لگا، یعنی بالکل تعین کے ساتھ، اور پھر زیادہ استعمال ہونے لگ گیا. یعنی دوسری تیسری صدی کے لٹریچر میں اس کے اصل مفہوم کا استعمال کم تر ہونا شروع ہوا ہے اور دوسرا مفہوم زیادہ استعمال ہونے لگا. دوسرا سوال یہ تھا جی کہ تشابہ کا جو لفظی مطلب ہے یعنی ملتا جلتا ہونا، اس میں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کتابہ متشابہ مثانی، تو یہ بھی اصل میں کیا اسی مفہوم ہی پہ دلالت کرتا ہے؟ یعنی وہاں پہ بھی اصل میں کتاب کا ہم وہ میں نے نیچے نوٹ لکھ دیا جیسے آپ نے لکھا ہے، یعنی نیچے کیا میں نے یہ ایک نوٹ اس کے اوریجنل مفہوم میں یہ نہیں ہے؟ یعنی اصل میں التباس والا جو مفہوم ہے وہ تو اس کا لازم مفہوم وہ ہے نتیجے کے طور پر نتیجے کے طور پہ. یہ جو ملتا جلتا ہونا ہے تشابہ والا حصہ جو ہے یہ کیا یہ بھی اوریجنل مفہوم ہے یا اصل میں اصل مفہوم یہی ہے، ملتا جلتا ہونا اصل مفہوم نہیں؟ ہے. یہ جو ہم رنگ ہونا ہے جی، یہ ہم رنگ ہونا ملتا جلتا ہونا ہے، وہ یہی ہے. ہم رنگ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے، ہم رنگ ہونا، ہم جنس ہونا. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، تو ہم جنس ہونا، ہم رنگ ہونا، یعنی ہم سب انسان ہم جنس ہیں لیکن ہمارے اندر فرق موجود ہے، یعنی ہم اپنے انسانی نوع میں ملتے جلتے ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا. چنانچہ میں نے اس میں لکھ دیا کہ محکم اور متشابہ کے الفاظ اس آیت میں اس خاص اصطلاحی مفہوم کے لیے آئے ہیں جس کی وضاحت ہم نے اوپر کر دی. یعنی وہ اصل میں قرآن نے کیا کیا ہے، لفظ کو اپنے اصل معنی سے اٹھایا ہے اور اٹھا کر بلند کیا ہے اور اس کے ایک خاص شیڈ کے ساتھ استعمال کر دیا. تو اس طرح گویا ایک اصطلاح بن گئی آیات متشابہات اور آیات محکمات. اور قرآن کے دوسرے مقامات پر یہی دونوں لفظ اس سے مختلف معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں، یعنی محکم جامعیت اور ایجاز کی حامل آیتوں کے لیے، اور متشابہ ہم رنگ اور ہم آہنگ کے مفہوم. اور یہ چونکہ سوال آپ نے اٹھا دیا اور ابھی کچھ چند منٹ باقی ہیں، اگلی بحث کو ہم اگلی نشست میں چھیڑیں گے. یہاں یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے سمجھنے کی جو مشکلات ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک لفظ ایک حقیقی مفہوم ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کو جب استعمال کیا جائے تو وہ اس سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے مفہوم میں چلا جاتا ہے. اس کی میں نے تفصیل کی تھی، اس لفظ میں بتایا تھا آپ کو یہ کیسے گیا ہے تشابہ کا لفظ. اور پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کا ایک نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے بولنے کے نتیجے میں، اور کچھ دیر کے بعد اس نتیجے کے لحاظ سے لفظ استعمال ہونے لگ جاتا ہے. تو لفظ اس طرح مختلف منازل طے کرتا ہے. اب اس میں اگر پوری طرح آدمی اس سے واقف نہیں ہے تو بعض اوقات کسی آیت کو سمجھنے میں اس کو غلطی لگ جاتی ہے. ایک دوسری مشکل جو قرآن کی ہے، جیسے میں نے اشارہ کیا اس میں، کہ ہمارے ذہن پر مولد مفاہیم کا غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ مفاہیم کے جو اب ان الفاظ نے پہن لیے زیادہ استعمال ہونے لگ گئے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لفظ ہمارے ہاں اب ایک مخصوص اصطلاحی معنی میں استعمال ہونے لگ گیا. اس کی مثال جہاد کا لفظ ہے. یعنی قرآن مجید میں یہ صراحتاً قتال کے معنی میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہی نہیں سرے سے. یعنی قتال کو جہاد کہا گیا ہے، نہ کہ یہ قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ دو باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ میدان جنگ میں اترے ہیں تو جنگ کے لیے جو عربی زبان کا لفظ ہے وہ قتال ہے، لفظ وہ بولا جائے گا. لیکن جنگ کے جذبے کو اگر تعبیر کرنا ہو، مقصد کے لحاظ سے بیان کرنا ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی تو غیر معمولی جدوجہد کر رہا ہے اس وقت اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ میدان جنگ میں بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے پیچھے جنگ کا ذکر کیا اور پھر یہ کہا کہ جو لوگ اس طرح کی جدوجہد کرتے ہیں، تو اب اصل میں یہ جہاد کا لفظ قتال کے لیے استعمال ہوا ہے، قتال کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. تو یہ چیز ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ابتدا میں یہ بحث آ گئی تھی کہ کتاب کا لفظ ہے، کتاب کا لفظ ہے جس طرح، تو کتاب کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. قدیم عربی میں جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو بے تکلف ہم جانتے ہیں، جب یہ سفر کر لیتے ہیں ذہنی لحاظ سے، کہ وہ خط کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، قانون کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. قانون کے معنی میں اتنا عام استعمال ہے، لیکن اب کیا ہوا، ہماری اردو میں بھی لفظ کتاب آ گیا، ہماری فارسی میں بھی لفظ کتاب آ گیا. سفر طے کرتے کرتے اب کتاب کو جیسے ہی آدمی قرآن میں پڑھتا تو وہ سمجھتا کتاب. یعنی وہ لفظ جو ہے وہ اب مولد مفہوم میرے اوپر، بات کا جو مفہوم ہے وہ غلبہ پا گیا پوری طرح. یعنی یہ چیز
ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مشکل یہ ہے کہ قرآن مجید، یہ مشکلات ویسے ایک پورا باب ہے قرآن مجید کے معاملے میں، زبان کی مشکلات جو ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لفظ اصطلاح بن چکا ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن کے زمانے میں اپنے عام مفہوم میں بھی ویسے ہی مستعمل تھا جیسے قرآن نے اٹھا کے اس کو اصطلاح بنا دی۔ اب لفظ صلاۃ کو دیکھیے نا، یعنی صلاۃ کا لفظ قرآن مجید میں اس نماز کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہاں وہ اصطلاح بن گیا ہے، ایک خاص چیز اس کا مصداق ہے، وہ التفات کے لیے استعمال ہوا، بے تکلف قرآن نے استعمال کیا، وہ رحمت کے لیے، کرم کے لیے، عنایت کے لیے استعمال ہوا، اس لیے کہ اس لفظ کے یہ معنی ہیں اور وہ اس میں بولا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی مثال کے طور پر اگر یہ نہ جانتا ہو تو وہ ہر جگہ اس کا ترجمہ کر دے، یعنی قرآن مجید کی آیت پڑھے گا کہ وہ لوگ کہ جو مصیبت آنے پر یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ لفظ تو وہی ہے استعمال ہوا ہے۔ لیکن اچھا ایسے ہی مثلا لفظ رسول ہے، لفظ نبی ہے، تو بعض الفاظ اصطلاح بن چکے ہوتے ہیں لیکن وہ عربی زبان میں تو اب دیکھیے موجودہ عربی زبان میں، یعنی نہرو کو جس زمانے میں انہوں نے پنچ شیلا کا فلسفہ پیش کیا تھا اور ایک غیر جانبدار تحریک کے علمبردار بن کے اٹھے تھے، تو جب وہ گئے مصر میں انہوں نے کہا کہ جا رسول السلام، امن کا سفیر آیا ہے، مطلب عربی زبان کو کوئی اس میں تکلیف نہیں ہوگی، لیکن آپ اردو میں استعمال کر دیں یہی لفظ، ہم اصل میں اس لفظ کے اصطلاحی مفہوم سے واقف، یعنی ہماری زبان میں وہ مستعمل نہیں ہے، اپنے عام مفہوم میں پیغامبر سفیر کے معنی میں استعمال نہیں، وہ بے تکلف پاکستان کے سفیر کو کہیں گے رسول الپاکستان، پاکستان کا سفیر، اور اردو میں ہم یہ استعمال کر دیں کہ آج کل وزیر خارجہ عبدالستار صاحب جو ہیں وہ بہت سے رسول مبعوث کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، یہ ایک مشکل ہے قرآن مجید کی، یعنی آپ کو اپنے اصطلاحی مفاہیم کے اندر سے اٹھنا پڑتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی الجھن پیش آتی ہے، سیاق سباق واضح کر دیتا ہے اس بات کو کہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو گیا، تو یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات رہیں گی۔ اس مشکلات کے ساتھ پھر وہ میں نے توجہ دلائی تھی کہ زبان کے اسالیب کی مشکلات، یعنی ایک بات کہنے کا اب وہ انداز نہیں رہا، اب وہ طریقہ ہم نہیں اختیار کرتے، قرآن میں وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ عربی معلّہ کی ابتدائی بحثیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے نا، اس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن کے اسلوب کی کیا مشکلات ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، تو محکم اور متشابہ کی بحث یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم گفتگو کریں گے حدیث اور قرآن کے باہمی تعلق پر، وہ اب زیر بحث آ رہا ہے، تو کتنا وقت